میرا نام پلور شاہ ہے۔ میں آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں، وہ بوجھ جو میری زندگی میں موجود ہر دکھ اور ہر پریشانی سے زیادہ بھاری ہے۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان خود عزت کے ساتھ اپنی آخری آرامگاہ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میرا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق نہ ہوتا تو میں وصیت کر دیتی کہ مجھے مرنے کے بعد بے شک جلا دیا جائے، مگر قبر میں دفنایا نہ جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ میں نے سرحد کے نہایت امیر گھرانے میں جنم لیا، شکل صورت میں بے مثال اور انمول تھی۔ میری شادی بھی ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے عطا کیے۔ سسرال میں میری بہت عزت تھی۔ میری سانس مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ مجھے اپنے بیٹوں میں رضا سب سے پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں اسے جرمنی بلا لیا۔ میں رضا کی جدائی سے بہت دکھی تھی، مگر یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس مرتبہ جب سردیوں میں رضا جرمنی سے آیا تو بہت خوش اور نکرا نکرا نظر آیا، مگر کبھی کبھی بے چین اور بولتے بولتے خاموش ہو جاتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی، اس مرتبہ باپ کے اصرار کے باوجود جرمنی واپس جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس دن آنگن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ میری خاص خادمہ زرجانہ آئی اور رازدانہ انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، رضا صاحب کا شانوں سے چکل چل رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایسے افسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ کمینے، تیری یہ جرت، مزید بکواس کی تو زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے گالیاں بک رہی تھی، وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ بے حیا، تو میرے سامنے سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ میرے ان الفاظ کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکن یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے دوبارہ جلال آ گیا۔ دل میں آیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے اسے جھڑک کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ شانو کا باپ ہمارے گھر ملازم تھا اور شانو کی ماں بھی ہمارے گھر صفائی وغیرہ کے لیے آتی تھی۔ شانو ماں باپ کی اکلوتی تھی اور شانو تھی ہی بہت خوبصورت، گندمی رنگت، لمبے بال، بڑے بڑے کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور گال پر چھوٹا سا سیاہی میل گوشت کا ابار جسے تل نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ تل سے بڑا تھا لیکن شانو کی خوبصورت میں اضافہ کرتا تھا۔ شانو کی واحد بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی، اور دوسری خرابی میرے بیٹے رضا کے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی، جو ایک نوکرانی کی شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شانو کے ماں باپ نے اس کی آنکھ لگانے والی خوبصورتی کے ڈر سے اپنی خاندان میں کسی بیمار بوڑھے سے اس کی شادی کر دی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تھی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کے لیے تمہیں بیمار بوڑھا ہی ملا تھا۔ جواب میں ماں کی بجائے شانو نے کہا، مالکن وہ بہت اچھا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا، اچھا پھر تو ٹھیک ہے، اور اب زرجانہ کیا بیہودہ بات کر رہی تھی۔ اس واقعے کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دوپہر میرا بیٹا رضا شانو کا ہاتھ پکڑے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اما، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں نے شانو سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس کے شوہر اس بوڑھی سے بات کر لی ہے۔ بچہ ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر یہ عدت کے دن یہی گزارے گی، پھر میں اسے نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے ساتھ رکھیں، کسی اور کو ابھی اس کی خبر نہ ہو۔ میں شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ اس کے لہجے کا استحکام مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے شانو کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس گفتگو کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ رضا پیار سے بولا، اماں، کیا آپ میرے لیے اتنے بھی نہیں کرے گی؟ رضا نے بڑی محبت اور امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اسے میری کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، کیوں نہیں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، تم فکر مت کرو۔
رضا میری بات سن کر گویا کھل اٹھا تھا۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ چومے اور شانو سے مخاطب ہوا، اب تم ہر وقت اماں کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا ایسے خیال رکھے جیسا میرا خیال رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفرت کے ساتھ شانو کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، بذات تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ بغیرت تو کیسی عورت ہے؟ وہ تکلیف کے سبب کرانے لگی اور روتے ہوئی بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے، میں تو کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ آپ لوگ بڑے اثر رسوخ والے ہو، آپ لوگ جو چاہو کر سکتے ہو۔ رضا صاحب میرے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں، میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بھلا میں کیا کر سکتی تھی؟ شانو کی بات سے صاف آیا تھا کہ اسے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے۔ اس بات پر مجھے اپنے بیٹے کی توہین کا احساس ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ فریب کر رہی ہے۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، چل بذات، تجھے میں پھر دیکھوں گی۔ میں نے اس سے برابر والے کمرے میں جانے کو کہا۔ پھر میں رضا کے پاس گئی اور رضا سے کہنے لگی، بیٹا، مجھے تم سے ایسی بیوقوفی کی امید نہ تھی۔ اس وقت میں تمہیں اس 2 ٹکے کے نکرانے کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی تھی، مگر اب تو سوچو، اگر تمہارے بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ رضا کہنے لگا، امی جان، بڑی بھائی سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب میری خوشی میں خوش ہیں، صرف پاپا کو علم نہیں ہے، انہیں بھی میں جرمنی جا کر سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، امید ہے پاپا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے غصے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بذات ماں بننے والی ہے۔ رضا بولا، اماں مجھے سب پتہ ہے، میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماں میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ رضا بولا، اماں مجھے سب پتہ ہے، میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماں میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں، پلیز آپ بھی مان جائیں۔ میں نے کہا، تم نے بھائیوں کے سہارے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وہ بد نصیب شانو تو اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی ہے، اماں وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس بیچاری نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سب کچھ بھلا دے گی۔ رضا میرے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، میں بالکل بے بس ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے بیٹے سے ہار گئی تھی اور شانو کو اپنے ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی تھی، اور ویسے بھی رضا کے 5 بھائی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دنوں بعد میرا بیٹا رضا جرمنی چلا گیا اور شانو میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے باقی بیٹے شانو کا ایسے خیال رکھتے ہیں جیسے وہ واقعی ان کی بھابھی ہو۔ میری بہو بھی اس کا خیال رکھتی تھی، مگر میں ہر وقت جلتی اور کرہتی رہتی تھی، شانو کو تکلیف دینے اور اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک رات میری بہو نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ شانو کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے نفرت سے کہا، زہر دے دو اسے۔ وہ بولی، اماں آپ اس سے اس قدر کیوں نفرت کرتی ہیں؟ اس سارے معاملے میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری ان حالات میں پھنس گئی ہے، ویسے بھی رضا ہم سب کو پیارا ہے، اس لیے ہم شانو کا خیال رکھتے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی رضا کی خاطر اسے تسلیم کریں۔ یہ کہہ کر میری بڑی بہو چلی گئی اور میں سوچنے لگی تھی، میں کسی بھی صورت میں اس بدذات کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میں روزانہ شانو کو اپنے کمرے میں بلاتی اور خوب باتیں سناتی، وہ روتے ہوئے چپ کر کے سب سن لیتی۔ میں اس گھر سے اسے نکال بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سب کی اس پر نظر تھی۔ مجھے اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ میں اب اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اس نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے بیٹے رضا کے لیے اپنی بہن کی بیٹی نورین کو اپنا بہو بنانا چاہتی تھی، اور شانو کے ہوتے ہوئے رضا کبھی بھی نورین سے شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ اب یہ شانو کی بدقسمتی تھی کہ جب اسے 8واں مہینہ لگا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے فوری طور پر آبائی گاؤں جانا پڑا۔ باقی سب لوگ 40 کے بعد واپس آ گئے، مگر میں گاؤں میں ہی رہ گئی۔ شانو بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔
وہ کافی تکلیف میں تھی۔ اس وقت میں نے اپنی خاص خادمہ کی مدد سے شانو کو ایسی دوائی پلا دی جس کے اثر سے وہ 2 دن تک سوتی رہی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے اس دن دوپہر کو سارے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ شانو بچے کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ شانو کے ماں باپ کو بلوایا، وہ بھی روتے ہوئے آ گئے۔ جن عورت نے شانو کو غسل دیا انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ لڑکی زندہ ہے، مگر ڈر سے خاموش رہی۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت کسی نے گاؤں کے مولوی کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی زندہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پردے کے اوٹ میں آ کر کہا، بیگم صاحبہ شاید یہ عورت زندہ ہے، میں اس کی جنازہ پڑھ کر کیوں اللہ تعالیٰ کی قہر کو دعوت دوں؟ جواب میں نے کہا تھا، اس عورت کا چال چلن خراب ہے، اس نے میرے بیٹے کو دھوکے سے اپنا اسیر بنا لیا ہے، یہ بیوی کسی اور کی ہے اور بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے میرے بیٹے کا ہے۔ مولوی صاحب آپ بتائیں ایسی بدکار عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری بات پر مولوی صاحب توبہ توبہ کرنے لگے اور میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ایسی عورت کو سنسار کرنا چاہیے، اگر یہ زندہ رہی تو میرے خاندان کی بے عزتی ہوگی اور میرا بیٹا ایسے کرنے نہیں دے گا اور پھر یہ بے حیائی سارے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ مولوی صاحب میری باتوں اور آنکھوں کی چال میں پھنس گئے تھے۔ میں نے انہیں انعام بھی دیا اور اس طرح شانو کو زندہ دفنایا گیا۔ جب رضا کو اپنے بھائیوں کے ذریعے شانو کی موت کا علم ہوا تو فوراً جرمنی سے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد وہ اکثر پاگلوں کی طرح روتا تھا۔ میری بڑی بہو نے مجھے شک کی نگاہوں سے گھورتی رہتی تھی۔ کچھ دن بعد رضا واپس جرمنی چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میرے خادمہ کے ذریعے نہ صرف رضا کو سب حقیقت معلوم ہو گئی ہے بلکہ میرے گھر کے سبھی افراد کو میرے گناہ کا علم ہو گیا تھا، مگر شانو کے گھر والوں کو کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی تو قبر میں ہی دم گھٹنے سے مر گئی ہوگی۔ آج میرا جان سے پیارا بیٹا رضا نفرت کی بنا پر مجھ سے ملنا تو دور میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بیٹے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے علاوہ باقی سب غیر ممالک میں جا بسے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو میرے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ بہو مجھے کچن میں جانے نہیں دیتی، نوکروں سے کہتی بھی ہے اس پر نظر رکھو، اسے زہر کھلانے کا تجربہ ہے۔ رضا سب کا لاڈلا تھا، میری اس حرکت کی وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میرے بڑے بیٹے کی اولاد نہیں ہے اور میری بڑی بہو کا کہنا ہے کہ یہ سب اس بوڑھی کو ساتھ رکھنے کی سزا ہے، اس لیے میں بے اولاد ہوں۔ میں ظاہری طور پر بالکل صحت مند تھی مگر کسی بھی کمرے میں سو نہیں سکتی تھی، کھلے آسمان تلے زمین سے دم گھٹتا تھا۔ نیند کے انجیکشن لگانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی۔ اس بات کو 30 سال بیت چکے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے میں اسپتال میں داخل ہوں۔ مجھے جلد کا کینسر ہو چکا ہے، میرے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو میرے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جسم کے اس حصے پر دوائی لگاتے ہیں تو مر جاتے ہیں مگر کچھ دنوں بعد دوسری جگہ پر نکل آتے ہیں۔ میں موت کا انتظار کر رہی ہوں مگر موت بھی نہیں آ رہی، مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آتا۔ دن رات توبہ استغفار پڑھتی ہوں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر یہ گناہ بہت بڑا ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حق تو معاف کر سکتا ہوں مگر اپنے کسی بندے کے ساتھ کیا ہوا ظلم معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اگر میں معافی مانگنے کے لیے شانو کو کہاں سے لاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کے سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، باز آ جاؤ اسی طرح کسی پہ ظلم کرنے سے۔ اگر کوئی میری طرح کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو خدا سے ڈرو، اس کی لاٹھی بھی آواز ہے۔